اب حج کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو اور اچھی طریقے سے میں سمجھاؤں کہ دیکھیے کلمے کے بنا تو باقی چاروں رکن کوئی کام کے نہیں ہے. کلمہ اول تو کیا ہے، کسی نے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا، کسی شخص نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ علی افضل عمل کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول پر ایمان لانا. بولے اس کے بعد کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فرماتے میرے آقا حج مبرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. حج مبرور، اور جس کی جزا صرف جنت ہے. حج مبرور جس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے. اور حج مبرور کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ حج مبرور، حج تو سب کرتے ہیں نا، لیکن حج مبرور مقبول کی بات نہیں کر رہی ہوں. مبرور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پسند کیا ہوا حج. اللہم اجعلہ، چوتھے چکر کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا. اے اللہ بنا دے میری اس حج کو حج مبرور. حج مبرور کا مطلب اللہ کا پسند کیا ہوا حج. نماز پڑھتے ہیں سب، لیکن اللہ کی پسند کی ہوئی نماز کے، جس کو اللہ پسند کر لے، جس عبادت کو اللہ پسند کر لے. اور وہ کب پسند کرتا ہے؟ جب ہم دل و جان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، صرف اور صرف اس میں کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، اور صرف اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں نا، تو پھر اللہ سے ملن ہو جاتا ہے. وہ بندے کی معراج بن جاتی ہے، اور اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے. اور اس کو پسند کر لیا، اسی طریقے سے کسی بندے نے حج کا احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد اس نے تلبیہ پڑھا، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد اس نے ساری توجہ بیت اللہ کی جانب رکھی، ساری توجہ اپنے اللہ کی جانب رکھی، اور ساری توجہ کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو پورا اس طریقے سے احرام باندھا کہ اس نے کفن پہن لیا. احرام کیا ہے؟ احرام تو کفن ہے نا. مردوں کے لیے تو 2 چادریں ہیں، اور 2 چادریں مطلب سلا ہوئے کپڑا بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز، یعنی جس میں گھڑی نہیں، سلا کپڑا نہیں، یہ نہیں پہننا. مطلب 2 کفن کی چادریں باندھی. اب کفن پہننے کے بعد کوئی بندہ اپنے گھر کی فکر کرتا ہے کیا؟ اس طریقے سے حج کیا کہ اس نے جب احرام باندھا اور کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بولیے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. عبادت کے لائق صرف تو ہے مولا، میں حاضر ہوں، میرا کوئی اور خدا نہیں مولا، میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یا اللہ تیرا کوئی شریک، ان الحمد، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہے مولا، تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہے، تیری ہے مولا. تمام تعریفوں کا حقدار تو ہی ہے نا مولا. تو نور سراپا ہے، ہم خاک سراپا ہے، تو سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہماری اوقات کیا، بساط کیا، ہم تو ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیے گئے انسان ہے مولا. تو ہمارا خالق ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو رب العالمین ہے، تو بے مثل ہے مولا. تو ایسا ہے جس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے مولا. اے اللہ تمام تعریفیں تجھی کو زیبا ہے. اس انداز میں اس نے احرام باندھا، اور پھر تمام نعمتیں تیری، لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام ملک تیرے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. اس طریقے سے اس نے احرام باندھا. پھر احرام باندھنے کے بعد پھر اس نے دوران حج جتنے دن وہ وہاں پہ رہا،
حج کے مناسک ادا کیے، اور جتنے دن وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو وہ وہاں رہ کے اس نے کوئی بھی فحش بات نہیں کی، غلط بات نہیں کی، حرام کام نہیں کیا، غلط نگاہی بد نگاہیاں نہیں کی، اور ڈرتا رہا، لرزتا رہا، اللہ سے مناجاتیں کرتا رہا، اور لوگوں کی تمام جو اللہ کے مہمان جو دوسرے آئے نا ان کی مدد کرتی رہی، ان کو کھانا کھلاتے رہا۔ کمیٹی میں گئے ہیں تو اپنی 2 روٹی نہیں، دوسروں کی بھی 2 روٹی بنا کے ان کو کھلا دی گئی، اور دوسروں کو بھی اپنا آدھی کھا لیں دوسرے کو بھی کھلا دیں۔ دوسروں کے کوئی ضعیف ہے ہمارے ساتھ کے، ہمارے روم میں ہمارے پاس میں اللہ کے مہمان ہیں، ان کو بال کنگھی کرنا نہیں آتا، ہم نے کر دی، ان کو کھانا کھلانے میں مدد کر دی، ان کو دوا دینے میں مدد کر دی، ان کی ویل چیئر پکڑ کے تھوڑا چل لیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تمام کام جو ہے نا یہ حج کے فرضوں میں نہیں ہے، لیکن یہ جو کام ہے نا جو مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور لوگوں سے احسن طریقے سے، اچھی طریقے سے، حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ مل کے بات کرنا، ان کی تکلیف کو سمجھنا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، چبھنے والی چیزیں ہٹا دینا، اور لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنا، یہ سارے کام حج مبرور کی نشانی ہے۔ یہ سارے کام کیا ہے؟ حج مبرور کی نشانی ہے۔ تو حج مبرور یعنی اللہ کا پسند کیا ہوا حج، اور اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جس کو حج مبرور نصیب ہو گیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے اس کا بدلہ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور کوئی بری بات نہیں کی، برا کام نہیں کیا، تو وہ وہاں سے ایسا لوٹا گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے پورے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور آنے والے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حج تو اس لیے حج جو ہے یہ حج اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے حج کرنا۔ حج کے بارے میں اب دیکھیں کہ کلمے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کلمے کے بعد کیا ہے دوسرا رکن؟ نماز کس طریقے سے پڑھنا بھی ہم نے سمجھا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، کہ وہ نورانی شکل میں اللہ کے پاس جائے، اور نورانی شکل میں جا کر پھر وہ واپس کیا ہوتا ہے اس سے نور وہ دعائیں دیتی جاتی ہے، تو اس پہ نور برستا ہے، تو نمازی کے چہرے پر نور آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پسند کی ہوئی نماز ہوتی ہے اس طریقے سے۔ لیکن نماز پڑھ رہے، نماز دکھ رہا ہے نا، دکھ رہی عبادت کر رہا ہے بھائی، اچھے طریقے سے سترے عورت ڈھکا ہوا ہے، عورتوں کے لیے بھی پورا ستر نماز میں ڈھکا ہوا ہے، سوائے چہرے اور ہاتھ کے 2 پنجے اور پیر کے 2 پنجوں کے علاوہ سب کھلا ہے، سب ڈھکا ہے، اور پورا سر اتنا سارا کھلا ہوا، تو یہ دکھ جاتا ہے، آگے والے کو دیکھنے میں پتہ لگتا ہے یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ منافق کی نماز معلوم کیا ہے؟ منافق کو پہچاننا اگر نماز میں تو کیسے پہچان لو؟ نماز میں اور دیگر عبادتوں میں بھی، کہ اگر وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اکیلے میں، اگر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سجدہ جب کرنے جائے تو 10 سیکنڈ کے اندر اس کا سجدہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کو پتہ لگ گیا پیچھے کوئی اس کے گھر میں کھڑا ہے، اس کے نماز کے پیچھے کوئی اس کے گھر کا فرد یا کوئی مہمان یا کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ 10 سے 20 سیکنڈ کا سجدہ اگر کر لے اس کو دکھانے کو، تو جو 10 سیکنڈ کا قبول ہونے والا تھا نا وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اب اس میں ریا آ گئی۔ ریا کے لیے عبادت نہیں ہوتی، دکھاوے میں عبادت فضول ہو جاتی ہے۔ جو بھی کام اللہ کی راہ میں، اگر جہاد میں جا رہے ہیں، اگر ریا کر کے جا رہے ہیں تو بس دنیا بولیں گی ہاں بڑا غازی تھا، بڑا یہ تھا، لیکن اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ریا آ گئی کہ میں بولوں کہ مجھ کو لوگ غازی سمجھیں، تو پھر دنیا میں ہی سمجھ لیں گے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ اب نماز تو پڑھتے دکھتا ہے نا، سب کو لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اب دکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ریا ہو گئی، وہ تو ہمارے دل کے معاملے ہیں، وہ دل کے معاملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر نماز پڑھ رہے تو ہم نماز پڑھتے لوگوں کو دکھ جائیں گے تو بھائی ریا ہو جائے گی، وہ تو دکھا کے ہی پڑھنا ہے۔ ہم عورتوں کے لیے اندر سے اندر پڑھنا ہے، چھپ کے پڑھنا ہے، لیکن مردوں کے لیے کیا ہے؟ با جماعت پڑھنا ہے، مسجد میں پڑھنا ہے،
کہ اس کو دیکھ کے دوسرے بھی انکریج ہو، ان کی بھی حوصلے بڑھے کہ نہیں ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے بھائی، بہت ضروری ہے، فرض ہے نماز، اور جب با جماعت نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز پڑھنے والا تو دکھتا ہے نا، اب روزہ رکھنے والا تو نہیں دکھتا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، اس نے بتا دیا، اللہ جانتا ہے روزے کا معاملہ، اس لیے اللہ نے فرمایا میں روزے کی جزا میں خود ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں پھر کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ جو ہے یہ ہاتھ سے وہاں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ صدقہ کیسے دیا جائے کہ ایسا صدقہ جو سیدھے ہاتھ سے ڈاوے ہاتھ کو معلوم نہ پڑے، چھپا کے صدقہ کیا جائے۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں دکھا کے بھی دو، کیونکہ یہ فرض ہے، جان بوجھ کے اپنی نیت ریا والی نہ رکھو، لیکن اگر دکھا کے دے دو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں آگے والے کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ مجھ پہ بھی فرض ہے، مجھ کو بھی ضروری ہے، مجھ کو بھی دینا ہے زکوٰۃ۔ اب آیا حج کا معاملہ۔ حج کے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے 2 چادر، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دھیرے دھیرے بول، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اور ایک دم دھیرے دھیرے سرگوشیاں میں سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ ادھر سے بولتا ہے۔ اور ادھر مناسک حج میں 2 چادر پہن لے، اور دیوانہ وار جس کو نہیں معلوم ہے حج اور عمرے کیا ہوتا ہے، جس نے کبھی سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، اور وہ اگر کعبۃ اللہ کے آس پاس 2 چادریں پہن کے لوگوں کو گھومتے دیکھے تو اس کی نظر میں آئے گا کیا کرے بھائی، کیا ہو رہا ہے یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو گھوم رہا فضول میں۔ سمجھنے والے کو تو یہ لگے گا نا کہ کیا کر رہا کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دیوانے جیسی حالت ہے۔ اللہ کو یہ دیوانہ بن جانا، میری عشق میں جو دیوانہ بن گیا، یہ بہت پسند ہے اللہ کو۔ اور یہ دیوانہ کب؟ وہ بھی دیوانہ کب؟ غریبی میں دیوانہ بن کے آ گیا تو بہت بڑا کمال نہیں کیا۔ ہاں اس نے اپنے پیٹ کو کاٹا، بہت پیٹ کاٹ کے اللہ کی محبت میں آیا، وہ تو بہت بڑا قسمت والا ہوا، جس نے پیٹ کاٹ کے اپنا 1 روپیہ بچایا کہ میں حج بیت اللہ کروں، میں حج کو جاؤں، جبکہ اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر کے دیدار کی وجہ سے اس کو جانا چاہتا ہے، وہ آیا، تو وہ تو بہت بڑے درجے کا مالک ہے، بہت بڑے بلند درجہ اللہ اس کو عطا کرے گا۔ لیکن جس کو استطاعت ہے، جس کا گھر اچھا ہے، جس کے گھر میں اے سی لگے ہیں، اور جس کے گھر میں اچھے سے اچھی کھانے مل رہے ہیں، اور گھر میں اچھے ٹی وی ہے، پکچر ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، اور گھومنے تو وہ سوئٹزرلینڈ بھی جا سکتا تھا گھومنے کے لیے، وہ تو ادھر سنگاپور بھی جا سکتا تھا، بالی بھی جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنا دھن، اپنی دولت، اپنا پیسہ اور اپنے آپ کو، جانی بھی قربانی دی، مالی بھی قربانی دی، جان بھی لے کر گیا، تکلیف اٹھائی۔ سفر کرنا آسان بات تھوڑی ہے، سفر کی شدت جو ہوتی ہے، تکلیفیں جو ہوتی ہے سفر کی، تو مسافر کی تو دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مسافر بن کے وہ نکل گیا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بال بچے چھوڑے، اپنا مال و زر چھوڑا، اپنا بزنس چھوڑا، اپنے عیش و عشرت چھوڑے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر 2 کپڑے، ادھر تو سوٹ پینٹ، کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے گھومتا ہوں گا، ادھر کوئی بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہوں گا، شاہانہ لباس پہنتا ہوں گا، کتنا بڑا بادشاہ ہوں گا اپنے ملک کا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آیا تو فقیر بن کے، دیوانہ بن کے، 2 چادریں اوڑھ کے، 2 چادریں پہن کے، اب 2 چادریں لپیٹی ہے اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، مینا میں حاضر ہو رہا ہے، عرفات کی حاضری میں کھڑا ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، مزدلفہ میں جا کر رو رہا ہے، اور اس کے بعد میں پھر شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے۔ کنکریاں مارنا، یہ دیکھنے والا تو بولے گا نا پاگل ہو گیا، پتھر مار رہا ہے۔ تو یہ سارے حج کیا ہے؟ یہ پورا دیکھنے والا جو نہیں جانتا حج کو، جو مسلمان نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھے گا یہ سب پاگل پن کے کام کر رہا ہے۔ تو پاگل کس کو بولتے ہیں؟ مجنوں کو۔ مجنوں کس کو بولتے ہیں؟ جس کو دماغ، جس کچھ کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ عشق میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے عشق ایسا ہو کہ نماز پڑھی، پہلے تو کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، پھر نمازیں پڑھی، پھر روزے رکھے، پھر زکوٰۃ دی، اور اس کے بعد پھر اتنا دیوانہ ہو گیا، مولا اپنے گھر حج بیت اللہ کو بلا لے، اور پھر حج بیت اللہ کو نکل گیا، اور وہاں جا کے 2 چادریں پہن کے اللہ کے گھر کے 7 چکر لگا رہا ہے، اور کیا دیکھ رہا ہے؟
دیکھ رہا کیا ہے؟ گھر تو آ گیا ہوں، مولا تو کہاں ہے؟ مولا تو کہاں ہے؟ مولا تو کہاں ہے؟ مولا تو کہاں ہے؟ کہ گھر کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، مولا تو کہاں ہے؟ مولا تو کہاں ہے؟ یہ فیلنگ لے کے وہ چکر لگا رہا ہے۔ یہ حج ہے، دیوانگی کا نام حج ہے، اللہ سے محبت کا نام حج ہے۔ دیوانہ وار اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر کے چاروں طرف، بیت اللہ شریف کے چاروں طرف گھوم گھوم کے اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو پکارنا، تلبیہ پڑھنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، ربنا آتینا پڑھنا، اور اللہ کی بارگاہ میں مناجاتیں کرنا، یہ دیوانگی والے کام حج ہے، حج ہے، حج ہے۔